فخر ہے ایک بات پہ، وہ بات ہے امت محمدیہ ہونے پر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے پر ہمیں فخر ہے۔ یہ ہے نا سب کو فخر جی؟ جب ہم سب کو فخر ہے تو پھر شاعر یوں کہتا ہے کہ محمد محمد کہوں قلب و جاں سے، یہی نام لیتا رہوں میں زباں سے۔ محمد محمد کہوں قلب و جاں سے، یہی نام لیتا رہوں میں زباں سے۔ جہاں سے نرالا میرا کملی والا، جہاں سے نرالا میرا کملی والا، کہ محبوب ایسا میں لاؤں کہاں سے۔ خدا سے دعا ہے بس یہی التجا ہے، کہ نام محمد نہ جائے گماں سے۔ تو ہم آج بات کریں گے کہ جس بات پہ ہمیں فخر ہے یہ فخر کیوں ہے۔ ایک چیز ہم نے خریدنی ہے یا ایک کی بات ہم نے بڑی توجہ سے سننی ہے، اس کے پیچھے وجہ ہوتی ہے۔ یہ چیز ہم نے خریدنی ہے، اس کے یہ فائدے یہ فائدے یہ فائدے، بہت سارے فائدے گنوائے جاتے ہیں، دل میں اہمیت بیٹھ جاتی ہے، ہم اسی کا نام لیتے ہیں، ہم نے وہی خریدنا ہے، ہم نے وہی لینا ہے۔ نام لیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہی دینا ہے آپ نے، دوسرا مجھے نہیں چاہیے، دوسری اس کے موازنے والی چیز مجھے نہیں چاہیے۔ تو جب ہم نے یہ نعرہ لگایا، ہم نے اس ذات کا نعرہ لگایا، اس نبی کی محبت کی بات کی، اس نبی کی تابع داری کی بات کی، ہم نے اس نبی کی غلامی کا طوق گلے میں ڈالا، جو نبی عظمتوں والا، رفتوں والا، بلندیوں والا، شانوں والا، عظمتوں والا ہے، اس نبی کا ہم نے نعرہ لگایا ہے۔ اس نبی کی امت میں آنے کا اعزاز ہمیں کیوں نہ ہو۔ وہ نبی کہ جو آیا سب سے بعد میں ہے لیکن چرچے سب سے پہلے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی اسی نبی کا نام لے، حضرت نوح بھی اسی نبی کا نام لے، حضرت شیس بھی اسی نبی کا نام لے، حضرت عیسیٰ اور یونس بھی اسی نبی کا نام لے، حضرت داؤد اور سلیمان بھی اسی نبی کا نام لے، اسی کے تذکرے کرے، اسی کے چرچے کرے۔ پوچھا گیا اے انبیاء کی جماعت، اس نبی کے چرچے کیوں کر رہے ہو جو ابھی دنیا میں آیا نہیں؟ کہا ہم ایسے نہیں کر رہے، ہم ایک وعدہ کر کے آئے ہیں، اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہی تب ہے، اللہ نے تبھی ہمیں نبوت کا پیغام دیا ہے، اللہ نے ہمیں جو نبوت کا تاج پہنایا اس نبی کی نسبت کی وجہ سے پہنایا، اللہ نے جو ہمیں دنیا میں عزتیں دی، آخرت میں عزتوں کا مقام ہمارے لیے سجایا ہے، اس نبی کی بدولت ہمیں ملا ہے۔ ہاں یہ کیا وعدہ کیا ہے، کیا وعدہ کر کے آئے ہو؟ اللہ کے نبی پر اترنے والی کتاب ہمیں بتلاتی ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ۔ اللہ کا قرآن ہمیں کھل کر بتلا رہا ہے، اے امت محمدیہ خوش ہو جاؤ، تمہارے نبی کے لیے، تمہارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے عرشوں پر تمام نبیوں کی ارواح سے وعدہ لیا ہے، تمہیں نبوتیں اس نبی کے واسطے سے ملیں گی، تمہیں کتابیں اس نبی کے واسطے سے ملیں گی، تمہیں دنیا میں بھیجا اس نبی کے واسطے سے جا رہا ہے، تم نے دنیا میں جانا ہے، دنیا میں جا کر میرا نام لینا ہے، میرے چرچے کرنے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے نبی کا تعارف کروانا ہے۔ جب میرا نبی آ جائے، تمہاری نبوت کا دور ہو، تمہاری کتاب چل رہی ہو، تمہاری شریعت چل رہی ہو، تو اپنی کتاب کو چھوڑ دینا ہے، اپنی نبوت کو روک لینا ہے، اور اس نبی کی نبوت پر ایمان لا کر، اس نبی کی کتاب پر ایمان لا کر اس نبی کی پیروی میں لگ جانا ہے، اس نبی کی پیروی میں لگ جانا ہے۔ صرف پیروی نہیں کرنی، وَلَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، پیروی بھی کرنی ہے اور اس نبی کی حمایت کا اعلان بھی کرنا ہے، اور اس نبی کے دستے بازو بھی بننا ہے، اس نبی کی مدد بھی کرنی ہے۔ وَلَتَنْصُرُنَّ یعنی کہ ہر طرح، پوری طرح اس نبی کے ساتھ چلنا ہے، اس نبی کا دفاع کرنا ہے، اس نبی کی بات کو لے کر چلنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کس سے وعدہ لیا؟ انبیاء علیہم السلام کی جماعت سے وعدہ لیا۔ ہاں اس نبی کی بات کرنے چلے ہیں، اس نبی کی نبوت کا ہم اعزاز سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بن مانگے وہ نبی دیا جو تمام نبیوں کا سردار ہے، وہ نبی دیا جس پر تمام نبی ایمان لاتے ہیں، ہمیں وہ نبی دیا جو تمام نبیوں کا امام بنا دیا، وہ نبی دیا ہمیں، اس امت میں ہمیں پیدا کیا جو امت تمام امتوں کی سردار کہلاتی ہے۔ یہ سرداری ہمیں ایسے ہی نہیں ملی،
یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری کی بنسبت ملی ہے۔ اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں تشریف لانے والے ہیں، آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں بیان کرنا ہم اس لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ اعزاز بھی ہے اور اس میں ہمارے لیے بخشش بھی ہے اور اس میں ہمارے لیے آخرت میں نجات بھی ہے۔